پہلی ہے مخلوق کے اعتبار سے نظر کی اقسام، مخلوق کے اعتبار سے، جس میں انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، جنوں کی بھی لگتی ہے، جانوروں کی بھی لگتی ہے. جی، انسانی نظر، جناتی نظر اور حیوانی نظر. انسانی نظر میں ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی گئی جس کے چہرے پہ کالے دھبے پڑ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا اس پہ دم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے، یعنی اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے. پھر جنات کی نظر، جیسے انسان نظر لگاتے ہیں ایسے جن بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں. انہم یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب آپ واش روم جاتے ہیں تو اس وقت بھی دعا پڑھ کے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بدلتے ہیں تاکہ ان کی نظر آپ کے ننگے جسم پر نہ پڑے. تو یہ جو حدیث ہے نا حضرت ام سلمہ والی، اس میں صفعۃ کا لفظ آتا ہے. صفعۃ کا معنی ہوتا ہے نظرۃ من الجن، جنوں کی نظر، یعنی اس بچی کو جنوں کی نظر لگی ہوئی ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض جن انسانوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو نقصان دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی نظر لگاتے ہیں اور ان کی نظر انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی، یعنی نظر کے لیے، حسد، نظر، جادو، سب شر کے بچنے کے لیے. میں سوچتی ہوں ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے لیکن مشکل یہ کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور مصیبت کا شکار رہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنی چاہیے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں تو مجھے حساب نہیں دینا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اگر پڑھ لی ایک دو میں کے بعد پڑھ لیا، اب اسی وقت جلدی ہے، بھائی اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے بھی پڑھ لو. اگر آپ کو جلدی کچن میں ہی جانا ہے، وہ گھر سے نکلنا ہے، تو اس کو چھوڑو نہیں. 1-1.5 منٹ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں دیر لگتی. لوگ بڑے بڑے وظیفے کرتے 1000 دفعہ یہ پڑھ لو، 1.25 دفعہ فلاں تسبیح کر لو. آپ صرف یہ وظیفہ پابندی سے کر کے دیکھیں، آپ کے مزاج میں فرق پڑ جائے گا، آپ کے اپنے مزاج میں فرق پڑے گا. کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح، آب و ہوا میں پولوشن ہے، پھر لوگوں کی نظریں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو اندر سے گھٹا ہوا کر دیتی ہیں، اس کی صلاحیتوں کو بند کر دیتی ہیں، اور انسان کے اندر کچھ خوف، توہمات اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان بیکار ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ یہ پڑھ کے، اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہے، یعنی کوئی طبیعت جیسے خراب ہے، تو ہاتھوں پہ پڑھ کے سر سے لے کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرے، جھاڑے خود کو. اگر دل زیادہ غمگین ہے تو صرف دل کے مقام پر پڑھ کے جھاڑ دیں. اور اگر ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے، اللہ ہمیشہ ایسے رکھے، تو آپ ویسے ہی پڑھیں. یہ سنت ہے، ثواب سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم سنتوں کا اہتمام شروع کر دیں نا تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. ہمیں دین میں کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں سکھائی گئی کہ اس وقت یہ کام کر لو اور اس وقت یہ کر لو. ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لہٰذا وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تیسری ہے حیوانی نظر. جیسے آپ نے گھر میں پیٹ رکھا، بلی ہے مثلا. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ خود کھانا کھا رہے ہیں، اب بلی آپ یوں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو تو دکھ ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے، یا مجھے تو ایک بدمزہ کھانا دے دیتے ہیں اور خود مزے مزے کے خوشبو والے کھانے کھاتے ہیں. تو اسی طرح کو طوطا، کبھی طوطا چشم سنا ہے؟ طوطا رکھا ہوا آپ نے گھر میں، تو وہ آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. تو ان کی نظروں کا بھی شر ہوتا ہے جب وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں. مرغیاں رکھی ہوئی ہیں یا اور اسی طرح کے جانور ہو سکتے ہیں، تو ان سب کو بھی خوش رکھنا اور ان کے بھی شر سے محفوظ رہنا جو ہے وہ بھی ایک کام ہوتا ہے. کچھ لوگ کتا پال لیتے. ہم نے کبھی سوچا کہ کیوں منع کیا کہ کتا اندر نہ رکھو؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی اس کا نقصان یا شر ہوگا نا جس کی وجہ سے ہمیں منع کیا گیا. لعاب دہن کا تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو نقصان دیتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کی نگاہوں کا بھی شر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس کی فطرت کہ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ غصے میں آ جائے اور آپ ہی کو چیٹ پھاڑ کرے. تو یعنی کہ آرگیومنٹ ہر وقت نہیں کرنی چاہیے، یہ کیوں منع کر دیا، ہمارے دین میں تو یہ بھی منع ہے اور وہ بھی منع ہے، زندگی مشکل ہے. بھئی کوئی تمہارے ہی فائدے کے لیے منع ہے جو چیزیں منع ہے. ان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اپنے گھر میں رکھو، انہیں کسی اور کام کے لیے بنایا. بہرحال، تو دوسرا ہے تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام، جس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پیارا ہے، اور آپ کی ہر بات مان لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور بھی کام کرتا جا رہا ہے، تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس سے. اور یکا بگڑ کے بیٹھ جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، غلط سلط کام کرنے لگتا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا ہو گیا. کئی ماؤں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا گا، یہ میرا بچہ سب سے شریف بچہ تھا اور یہی مجھے سب سے زیادہ ستا رہا ہے.
تو اس میں ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یعنی نظر لگی ہوئی اور آپ ہی کی اپنی لگی ہوئی، وہ حسد کی نظر نہیں ہوتی، وہ پیار کی نظر اور تعجب کی نظر، خوشی کی نظر، کیونکہ آپ نے جب دیکھا تو اللہ کا نام نہیں لیا، بارک اللہ نہیں کہا، کوئی دعا نہیں دی، الحمدللہ نہیں کہا، کیونکہ جب ہمیں نعمتیں اوپر تلے ملنے لگتی ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، یا ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں اس وقت ہوتی، یا بارک اللہ نہیں کہتے، یا لا حول ولا قوة ماشاء اللہ نہیں کہتے. وہ باغ والے کا قصہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوة إلا باللہ. اپنا باغ ہے، اپنا گھر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سارا گھر خوب صاف کر لیتے ہیں، چمک اٹھتا ہے، آپ ہر چیز نئے سرے سے جگہ بدل کے رکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ نئے گھر میں آ گئے. تو اس وقت ہم دیکھا میں نے کتنی محنت کی، دیکھا میں جب دل خوش ہو تو ماشاء اللہ کہیں، اپنا گھر دیکھ کے بھی ماشاء اللہ کہیں، اپنی شکل دیکھ کے ماشاء اللہ کہیں اگر بہت اچھی لگ رہی. اکثر لوگوں کو شکوہ ہی رہتا ہے. پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہو. اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے، یہ اس کی طرف سے دم ہو جائے گا. یعنی کسی نے کوئی اچھی بات کہی، کوئی اچھا کام کیا، فوراً کہیں بارک اللہ فیکم، اللہ تمہیں برکتیں دے، تاکہ وہ جو اچھا کر رہا ہے نا اس میں اور اضافہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ پہلا بھی ہاتھ سے جائے. پھر ہے حسد کرنے والے کی نظر. یہ جو نظر بد ہے یہ حاسد اور خبیث نفس سے نکلتی ہے، اس کا مالک بھی خبیث ہوتا ہے، ایسی نظر والا. اور اس میں اصل میں نعمت کے ختم ہونے کی خواہش ہوتی ہے جو اللہ نے محسود کو دی ہے. جیسے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے اور کیا چاہتے تھے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے خوب واضح ہو چکا ہے. پھر ایک ہے بیمار کر دینے والی نظر، اور یہ وہ نظر ہے کہ جس کے لگنے سے انسان کے اندر جسمانی بھی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، مجنون کر دیتی ہے، نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے. پھر ہے العین المعطلہ متلفہ، کسی خاص عضو کو بیکار کر دینے والی نظر. یعنی جسم کا کوئی حصہ بہت خوبصورت کسی کو لگ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، شل ہو جاتا ہے یا بیکار ہو جاتا ہے. پھر آگ والی نظر، مہلک نظر، اور یہ وہ قسم ہے کہ جس کو لگتی ہے اس کے اوپر فوری شدید ترین اثر ہوتا ہے. اسمائی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی نظر بہت کثرت سے لگتی تھی. اس نے کسی گائے کے متعلق سنا کہ اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا، تو اس نے کہا ان میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں گائے ہے. کوئی اور گائے بتا دی، وہ دودھ والی نہیں بتائی کہ اس کو نظر نہ لگ جائے. ہوا یہ کہ دونوں ہی ہلاک ہو گئی، دودھ والی بھی اور دوسری بھی. میں نے اسمائی سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو محسوس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش حرارت نکلتی ہے، آنکھ میری گرم ہو جاتی ہے. اپنی فیلنگ، یعنی کہ ان کو یہ تھا کہ میری نظر لگ جاتی ہے. تو بعض اوقات کسی کو نہیں پتا کہ اس کی نظر لگتی ہے یا نہیں، لیکن بعض لوگوں کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں جیسے جلن سی ہونے لگتی ہے نا آنکھوں میں، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جی السلام علیکم استاذہ جی. ایک صاحبہ خود کہتی ہیں کہ میری نظر بہت پتھر پہاڑ ہے تو مجھ سے سنبھل کے رہنا. تو ریئلی ان کو دیکھ ان کو فیل ہوتا ہے، بلکہ جب وہ کچھ بھی ایسے دیکھتی ہیں سب نے محسوس کیا کہ نظر لگتی ہے ان کی، کیونکہ ان کے یہاں ایک ایکویریم تھا اور وہ فش بہت پھل پھول رہی تھی اچھی بہت. تو کہنے لگی کہ میں نے اس کو بولا بس تم جو ہے نا بہت کھا لیا تم بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے تو صبح مر جانا. اور یقین کریں وہ صبح میں فش ختم ہو گئی. اور ایک دن وہ آئی اور انہوں نے کہا وہ تمہارے گلاس کتنے پیارے ہیں، لیکن ماشاءاللہ نہ میں کہہ سکی، بھول گئی. اور تو صبح میں وہ دونوں گلاس جب ڈش واشر سے نکالے اسی کونے سے جہاں انہوں نے کہا تھا نا اس کے کونے کتنے پیارے ہیں جو اوپر کی، وہ دونوں ٹوٹے ہوئے تھے. تو ماشاء اللہ کہنا بہت بہت ضروری. اگر وہ نہیں کہہ رہی تو خود کہنا ضروری ہے.